رشی کپور کینسر کا علاج کرا کے وطن واپس آ گئے، مداحوں کا شکریہ ادا کیا۔ دوستو السلام علیکم، آداب۔ میں جاوید جمال الدین جے نیوز ہیڈ لائنز کے تحت اردو اخبارات کی جھلکیاں لے کے حاضر خدمت ہوں۔ آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور اپنے قیمتی مشوروں سے نوازتے ہوئے کامنٹ کرنا بھی نہ بھولیں۔ روزنامہ ممبئی اردو نیوز نے پاکستان دہشت گردی کا سر چشمہ۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل کے اجلاس میں ہندوستان نے کشمیر کے متعلق تمام الزامات مسترد کر دیے کو شہ سرخی بنایا ہے۔ قربانیوں کی وجہ سے برہمنوں کا مقام بلند، رخصت بیان سے کانگریس ناراض۔ کربلا میں یوم عاشوراء پر بھگدڑ، 31 جہاں بھگ افغان مذاکرات مردہ ہو گئے۔ میانمار میں مسلمانوں کا پورا گاؤں تہس نہس۔ این آر سی کو لے کر مسلمانوں میں غلط فہمی، شب روز کالم میں فرحان حنیف وارثی۔ ممبئی اردو نیوز کا اداریہ نتیش کمار کی مشکل کے عنوان سے شائع کیا گیا ہے۔ اورنگ آباد شہر سے اردو کا پرانا تعلق، آئندہ پروگرام وسیع پیمانے پر منعقد کیا جائے گا۔ سرکاری افسر۔ ممبئی میں جلوس عاشوراء عقیدت و احترام سے نکالا گیا۔ ارملا نے بھی کانگریس کا ہاتھ جھٹک دیا، کرپا شنکر نے بھی کانگریس چھوڑ دی، مہاراشٹر کانگریس انچارج کو استعفی بھیج دیا۔ بی جے پی لیڈر سوامی چنمیانند سے گھنٹوں پوچھ تاچھ، وکاس اور وشواس کے بجائے بندی اور بے روزگاری کے 100 دن۔ تجزیہ خبر ڈاکٹر سلیم خان۔ ممبئی میں شہدائے کربلا غم میں ماتمی جلوسوں میں ہزاروں سوگواروں کی شرکت۔ یو این آئی اردو سروس ممبئی۔ تبریز کے قاتلوں کو بچانے کی کوشش ہو رہی ہے، اہل خانہ۔ روزنامہ انقلاب کی خبر۔ بازار کا بھروسہ ٹوٹ رہا ہے، پرینکا کا اعلان۔ اسپتال اور مریض کا بھروسہ کے عنوان سے روزنامہ انقلاب کا اداریہ، جبکہ خصوصی مضمون میں پرویز حفیظ کا کہنا ہے کہ بہت کٹنگ ہے ڈگر پنگھٹ کی۔ امریکہ اور طالبان کے درمیان بات چیت کیمپ ڈیوڈ میں منعقد نہیں ہو سکی۔ عاشوراء کے جلوس میں شرکاء کا عزم غفیر، یا حسین کے فلک شگاف نعرے۔ کرلا سے ماحول تک پیسنجر ٹرین سروس کا مطالبہ۔ مالیگاؤں میں روایتی عقیدت کے ساتھ جلوس عاشوراء کا اہتمام۔ بھیونڈی میں محرم کا عظیم الشان جلوس، پولیس کا سخت بندوبست۔ روزنامہ اردو ٹائمز نے بابری مسجد انہدام معاملے میں کلیان سنگھ پر شکنجہ، آسام کے لوگ بے وطن نہ ہونے پائیں۔ عراق کربلا میں ہوئی بھگدڑ، اتر پردیش 6 صحافیوں پر معاملہ درج۔ پاکستان کی بوکھلاہٹیاں، اقوام متحدہ کو سونپے گئے دستاویز میں راہل اور عمر عبداللہ کا بیان شامل۔ پیر بابا کا مزار توڑنے پہنچی سرکاری ٹیم، ہندوؤں کی عقیدت دیکھ واپس پر مجبور ہوئی۔ بی جے پی کا رکن اسمبلی کی شکایت کے بعد محکمہ جنگلات نے کارروائی کا فیصلہ۔ آر ایم میں میٹرو کار شیڈ کے لیے شیوسینا بی جے پی آمنے سامنے۔ 5 منشیات فروش اے ٹی ایس کے شکنجے میں، جب صحافی سسٹم کی زبان بولنے لگے۔ سدھارتھ بھاٹیہ۔ مہاراشٹر کو آسام نہیں بنایا جا سکتا، کشمیر سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، آج کل کالم۔ فاروق انصاری کی تحریر۔ تبریز انصاری کا بھی قاتل کوئی نہیں کے عنوان سے اردو ٹائمز کا اداریہ۔ بورس جانسن کی تحریک ناکام، برطانوی پارلیمنٹ 5 ہفتوں کے لیے معطل۔ طالبان کے ساتھ مذاکرات مردہ ہو چکے ہیں، صدر ٹرمپ۔ ترکی میں اردگان مخالف سیاسی جماعت کا قیام کا اعلان۔ سعودی عرب کا یورینیم کی پیداوار اور افزودگی کا اعلان۔ 5 میں سے 1 کو حراست میں رکھتے ہیں، کچھ لوگ بھی حراست میں۔ تریپورہ کانگریس نے فیس معاملے میں کل جماعتی میٹنگ کا طالبہ کی۔ ہائی پروفائل سوسائٹی میں ماں بیٹے کا قتل، یا حسین کے فلک شگاف نعروں سے آسمان گونج اٹھا۔ ایم آئی ایم ونچت اگاڑی رشتہ ختم۔ روزانہ تحریر کے جموں و کشمیر بھارت کا اٹوٹ حصہ۔ مودی پولینا موتیہاری امبیڈکر گنج
سے متاثرہ افراد کو عبوری معاوضہ دینے کا فیصلہ کیا۔ عبدالحمید انصاری کی 54ویں یوم شہادت فوج نے ٹکٹ کیا۔ محرم الحرام انسانی اقدار کے تحفظ کا مہینہ، تبریز انصاری کو بھی کسی نے نہیں مارا، تاثیر کا اداریہ۔ حضرت امام حسین اور دیگر شہدائے کربلا کی یاد میں نکلا ماتمی جلوس۔ روزنامہ سیاست، حیدرآباد نے ہندوستان کے تئیں اعتدال پسندی اختیار کرنے عمران خان کو ٹرمپ کا مشورہ۔ غلام نبی آزاد کو پھر ایک مرتبہ ایئرپورٹ سے واپس بھیج دیا گیا۔ سابق چیف منسٹر اپنی ریاست میں داخلے کی اجازت سے محروم، کانگریس کا رد عمل۔ حیدرآباد کا مستقبل، شہر جغرافیائی اعتبار سے محفوظ اور دفاعی تنصیبات و فوجی مراکز کے پہلے سے واقع ہے۔ عدم رواداری کے تشویش نہ رجحان سے نظام حکومت کو خطرہ، تحفظات اور RSS کا موقف۔ اداریہ۔ یہ تھی اردو اخبارات کی جھلکیاں، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔